السلام علیکم ناظرین، جے ڈی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر صدیقی۔ آج کا پروگرام محکمہ پولیس اور عصری تقاضے۔ پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے متنازع رہا۔ کئی مواقع پر پولیس کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے گئے کہ جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا، اور کل کی کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو کوٹ کیا ہے کہ جب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریفارم نہیں کیا جائے گا، امن و امان اور بہتری کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے معروف تجزیہ نگار نازیہ علی کو دعوت دی ہے کہ پاکستان پولیس اور اس محکمے کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ تفصیلی جواب دیں تاکہ پاکستان کا پولیس ڈپارٹمنٹ بہتر طور پر فعال کردار ادا کر سکے۔ السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر اور تمام ناظرین۔ نازیہ علی صاحبہ، جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے محکمہ پولیس، پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پولیس میں بھرتی کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو پولیس اہلکار ہو وہ بہتر سے بہتر خدمات ادا کر سکے۔ دیکھیں عامر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کی نظام جب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں رشوت ختم نہیں ہوگی، اور اگر ہم رشوت کی جڑ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر پولیس جو جاب پہ آتا ہے پولیس والا، وہ کچھ رشوت دے کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کی ابتدائی رشوت سے ہوتی ہے تو انتہا بھی رشوت سے ہوگی۔ جب وہ رشوت دے کر آتا ہے اور کوئی غریب گھر سے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے نچلے لیول پر امیر گھر سے تو نہیں آتے، جو پڑھ لکھ کے آتے ہیں وہ پھر ڈائریکٹ کمیشن کر کے آتے ہیں، تو جب وہ آتا ہے غریب گھر سے اور جب وہ ہینڈسم اماؤنٹ دے کے آتا ہے 4 5 6 8 10 لاکھ جو بھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ کی پرسیپشن بن جاتی ہے کہ میں رشوت دے کے آیا ہوں تو میں بھی رشوت لوں گا، تو وہ رشوت کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ رشوت کو فرض سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے پولیس میں ریفارم کے لیے ہمیں پولیس کی بھرتی میں رشوت ختم کرنا پڑے گی۔ تو نازیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ماضی ہے، اور ماضی میں جو بھی ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ خیر ماضی کو ہم رونا نہیں چاہتے، بس ماضی سبق کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ ہم جیسے کہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ تھانہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے، تو تھانہ سسٹم ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آج آپ نے سوچا اور کل تھانہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بہت لانگ ٹرم جو ہے ورکنگ کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے بھرتیوں میں رشوت ختم کی جائے۔ جی نازیہ علی صاحبہ، یہ بتائیے کہ دیکھیں تھانہ کلچر پر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور اگر ہم کورونا کی وبا کے دوران پولیس کے رویے، پولیس کے کردار پر غور کریں تو بہت سارے سوالات سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی اٹھ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کا سدجواب کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا کہ ہماری پولیس ایک با کردار پولیس ہو جائے کہ اس سے متعلق کوئی ایسے سوالات نہ اٹھے جو کہ اس وقت کرونا وبا کے دوران بھی اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں عامر، اس بات کو تھوڑا سمجھیں اور غور کریں، اور جو مجھے سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ پولیس جو ہے وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن وہ وردی پہننے کے بعد وہ زیادہ تر کیوں اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ اختیارات و پاور میں کھو جاتا ہے، کوئی سہ لیتا ہے اور کوئی سہ نہیں پاتا۔ تو پولیس کا جو ایک پاور ہے وہ بڑی پاور ہے، وزیر اعظم کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے ایک سپاہی، ایک تو وہ پاور آ گئی۔ دوسری بات، جب پولیس کی بھرتی ہوتی ہے نا تو اس بھرتی کے دوران ان کی تربیت ہوتی ہے، تو ان کے ٹریننگ آپ نے سنا ہوگا، ٹریننگ سینٹر ہیں پولیس کے۔ تو ابھی آپ نے جو دیکھا کہ ابھی کسی لیڈیز جا رہی ہے، اس کے ٹائر سے پنچر سے ہوا نکال دی اور کسی کو مارا پیٹا، یہ وہ فلاں ڈمکا جو بھی کیا، جو غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غیر ضروری کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی تربیت میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔ دیکھیں ان کی تربیت جب ہوتی ہے ان کو سانچوں میں، جیسے دنیا کے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، جب ان کا پولیس ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ عصری تقاضوں اور دور جدید کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ کس طریقے سے کس سانچے میں انہیں ڈھالا جائے اور انہیں کس چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ بھائی یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا، کرونا آ گیا چلا جائے گا، اسی طریقے سے بہت سارے نشے و افراد آتے ہیں اور آتے رہے ہیں زندگیوں میں،
تاریخ میں سب موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے ان لوگوں کی تربیت ہوتی ہے تو تربیتی نظام میں وہ بکس، وہ نصاب اور وہ چیزیں شامل ہونا چاہیے جن کو عملاً بھی ان کو تربیت کے دوران پریکٹس کروایا جائے اور باقاعدہ تصانیف ایسی بنائی جائیں، ان کے پیپرز کروائے جائیں، اور جو اس میں پیپر میں فیل ہو باقاعدہ ایک ایکٹ بنا دیں قانون میں کہ جو اس میں فیل ہوگا وہ پولیس میں بھرتی تو ہو رہا ہے لیکن اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے پر وہ ترقی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ ان تربیتی پروگرام میں جو موجود ہے سبق اس سے وہ کچھ سیکھ نہیں رہا، اس کا کچھ ریٹرن اچھا نہیں دے رہا. جب یہ خوف پیدا ہوگا کہ ہماری ترقی نہیں ہوگی اور ہم جاب کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کتابیں پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب ان کو اچھے نمبر ملیں گے تو وہ چیزیں جیسے آپ بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں جواب دے رہی ہوں تو یقیناً یہ میرا اور آپ کا پیدائشی علم تو نہیں ہے، یقیناً یہ ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، ٹیچر سے، اساتذہ سے سیکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو تربیتی نظام ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. پہلا رشوت نہ لی جائے، اور جب بغیر رشوت کے لوگ آئیں گے چاہے وہ میٹرک، انٹر، بی اے پاس ہو، اور جب وہ تربیتی ٹریننگ میں جائیں گے 6 مہینے کی تربیت اور ٹریننگ لیں گے ان کے لیے بہت اچھے اساتذہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اخلاق کا امپیکٹ سب چیزوں پر ہوتا ہے. تعلیم کا تعلق سماجیات سے، معاشیات سے، ہر چیز سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب اچھی تعلیم و تربیت ان کے اندر شامل ہوگی اور جب وہ تھانوں میں بیٹھیں گے، جب وہ اقتدار میں ہوں گے، جب وہ سیٹ پر ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ناخدا نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ اپنی طرح سامنے والے جو سوالی آیا ہے تھانے میں، فیملی ڈسپیوٹ ہے یا کرمنل میٹر ہے، ان کو وہ کاؤنسلنگ سے اچھے طریقے سے حل کریں گے. یہ تو جو دھبا ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس میں ٹائم درکار ہے. وہی بات ہے کہ اگر ہم آج وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اگر یہ سوچتی ہے کہ ہم نے پولیس ریفارم لانا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہوگا کہ رشوت ختم کریں، پھر تربیتی پروگرام لے کر آئیں، اور ان تربیتی پروگرام سے جو پولیس والے نکلیں گے یقیناً میں سمجھتی ہوں اس میں بہت بہتری آئے گی. پر اٹ ٹیک اے ٹائم، یہ ٹائم لے گا پر یہ بہتر ہوگا. ناظرین صاحب بہت تفصیل میں بات کہی اس پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر تربیت کا فقدان ہے. جی بالکل. دیکھیے ناظرین صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پولیس اور فوج دونوں سیکیورٹی کے ادارے ہیں لیکن دونوں میں اتنا فرق کیوں؟ اور 70 سال گزر گئے تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے اور آج تک پولیس کے اس تمام کے تمام مسائل کا حل اب تک نہیں آیا. جو بات آج ہم کر رہے ہیں 70 سال بعد کہ تربیت کا فقدان ہے، کیا ہمارے بڑے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی صوبائی لیول پر اور باقی لیول پر کہ پولیس کو ریفارم کر پراپرلی اس طریقے سے مینیج کر دیا جائے؟ دیکھیں جو فوج کا سسٹم ہے نا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا عامر، آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. بات یہ ہے کہ جو ہماری فوج ہے نا، آپ کو میں بتاؤں 200 کے قریب جو ممالک ہیں ان میں ہماری فوج کم بجٹ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی 3، کبھی 4، کبھی 7، کبھی 8 پہ رہتی ہے. یہ تو ہماری فوج کا معیار ہے. اچھا اگر فوج کا آپ انٹرنلی نظام دیکھیں نا تو فوج میں ڈسپلین بہت ہے. ٹھیک ہے، ایک سپاہی وہاں پر بھی میٹرک انٹر پاس ہوتا ہے، پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو میٹرک انٹر پاس ہوتا ہے. پہلی بات میں پھر اپنی طرف آؤں گی کہ رشوت نہیں ہوتی فوج میں. جب ایک سپاہی جاتا ہے تو وہ رشوت نہیں کرتا، وہ سخت ترین ٹریننگ کرتا ہے، 11 مہینے وہ ٹریننگ کرتا ہے اور جاب پہ رہتا ہے اور 1 مہینہ وہ گھر پہ جاتا ہے. تو اس کو نا ملک سے محبت ہوتی ہے. جب انسان کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو ملک کے لیے، دیواروں کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، جنگلات کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، K2 کی پہاڑی کے لیے تو کرنا ہے، انسانوں کے لیے تو پھر وہ انسانوں کی ویلفیئر کا سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم شہید ہوں اور اپنے آپ کو آگے کر کے اپنی قوم کو بچا لیں، اپنی قوم کو فریڈم دے دیں، اپنی قوم کو خوشیاں دے دیں. تو تھوڑی سی یہ بات سوچنے کی ہے کہ پولیس کا جو پرسپشن ہے نا وہ ساری پولیس خراب نہیں ہے، تمام فورس خراب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں بیرسٹر عبدالخالق بطور ڈپٹی انسپیکٹر، اکبر ریٹائرڈ ایڈیشنل سیکٹر انسپیکٹر آف جنرل ہیں، اور عبدالخالق یہ کہ انہوں نے بہت کام کیا، تصانیف لکھی، لیکن ان کو باضابطہ تربیتی پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہ کہ فوج میں ایک ڈسپلین ہے، فوج میں ایک جونیئر سے سینئر تک کا ایک عزت ہے اور وہ اپنی نا SOPs کو بہت فالو کرتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو فوج 100، 50، 200، 500، 1000 روپے لیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. بنسبت اس کے آپ دیکھیں اگر میں بائک پر کہیں اپنے ہسبینڈ بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، کوئی روک رہے ہیں تو وہاں پہ وہ 100 روپے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، 50 روپے بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی قیمت مقرر کی ہوئی ہے، پولیس نے اپنی قیمت مقرر کی ہوئی ہے. 10 دو، 100 دو، 50 دو، 1000 دو، لاکھ دو، 10 لاکھ دو، ان کا وہ پیچھے ہو جائیں گے. لیکن فوج کی کوئی قیمت نہیں ہے. فوج کی صرف ایک قیمت ہے کہ وہ اپنی جان دیں گے پر ملک کا تحفظ کریں گے، ملک میں رہنے والوں کا تحفظ کریں گے. تو پرسیپشن اور تھنکنگ، اور وہی بات میں کہوں گی تربیتی نظام میں بہت فرق ہے.
فوج میں رشوت نہیں ہے، پھر ان کا تربیتی نظام بہت ٹائٹ ہے، اور ان کا تربیتی جو نظام ہے وہ شروع سے لے کے اینڈ تک چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھرتی ہو گئے، ایک دفعہ تربیت ہو گئی، ختم. ان کے تمام ڈسپلن کے مراحل چلتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ڈسپلنسری کو آؤٹ کرتا ہے تو اس کو بہت سخت سزا دی جاتی ہے. اس سزا کی وجہ سے اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اگلے والوں کو جو ہے خوف ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پولیس میں ایسا نہیں ہے، پر ایسا ہونا چاہیے. جی اس پروگرام کا مقصد ناظرین علی یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس سے تنقید کا نشانہ بنائیں. کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی کی بڑی لازوال داستان ہے جس میں پولیس آفیسرز کی بڑی لازوال خدمات ہیں اور جانیں قربان، اور ہمارے ایسے بڑے پولیس آفیسرز نے جانیں قربان کیے کراچی کے اس امن کے لیے، بالخصوص سندھ کے امن کے لیے، پنجاب کے امن کے لیے، پورے پاکستان کے لیے. ایسا نہیں کہ پولیس سے تنقید کا. ہاں البتہ پولیس کے نظام میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کی طرف ہمارا اشارہ کرنا مقصد ہے اور ان کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ وفاقی لیول پر اور صوبائی لیول پر ایسے نظام وضع کیے جائیں کہ پولیس کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ کی جائے، اور جب علاقے یا تھانے میں ان کی پوسٹنگ کی جائے تو باقاعدہ طور پر وہ آرم اور ٹرینڈ ہو. کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہے کہ پولیس اہلکار سے غلطی سے بندوق چل گئی، پولیس اہلکار سے غلطی سے فائرنگ اسٹریٹ فائرنگ ہو گئی. یہ واقعات لازمی سی بات ہے، اس معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کو ایک دہشت کی علامت سمجھے جانے لگا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو پولیس کا ایک رویہ ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں تھانے جاتے ہیں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اگر کوئی کمپلینٹ کرنی ہے، ایف آئی آر کٹوانی ہے، کوئی چھوٹی سی بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس خوف کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ختم کر سکتا ہے کہ عام آدمی تھانے جاتے ہوئے ایک نارمل طریقے سے جائے، اسے پتا ہے جہاں پر مجھے تحفظ فراہم کیا جائے گا اور میرا مسئلہ سنا جائے گا، اس کو حل کیا جائے گا. دیکھیں عامر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سرکاری سطح پہ جو سب سے زیادہ کمپلین کسی ادارے کی ہیں تو وہ پولیس کا ہے. اور آپ کی بات اچھی ہے کہ ہم اس وقت ان پولیس آفیسر کو فراموش نہیں کر رہے جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت اچھے آفیسر ہیں، بہت ایماندار ہیں. لیکن کیونکہ بات ریفارم کی ہو رہی ہے نا، تو ہم ان چیزوں کو لا رہے ہیں. دیکھیں پولیس میں وسائل کی کمی ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا. پھر عزم، جب ہمارے پاس تربیت نہیں ہے تو پھر عزم کی کمی بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد افرادی قوت کی کمی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا تربیت کا فقدان ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہم کس طریقے سے بہتری پہ آ سکتے ہیں جو ہمارا بچا ہوا نظام ہے. دیکھیں باضابطہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک قانون کی ایکٹ اس کی شکل میں ہو جس کو صوبائی اور قانونی دونوں طرح جو ہے آپ اس کو بنائیں. اس ایکٹ کو آپ تھوڑا سا غور کریں. رینجرز جو ہے اس کراچی میں کتنے کرائم ہوتے تھے ماضی میں، لیکن جب رینجرز آئی اور رینجرز نے ٹیکل کر لیا تو میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا شاید پولیس کر لیتی. میں نے آپ سے کہا پولیس بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن کیونکہ پولیس منسٹری کے انڈر میں اور رینجرز خود مختار ہیں، تو رینجرز نے جس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ اس کو اگلوایا، اس کو روکا تو کرائم رک گئے. ہم نے نا پولیس کو اتھارٹی نہیں دی ہے، پولیس سپرویژن میں کام کر رہی ہے. کبھی جب ماشاء اللہ ہوتی ہے تو فوج کی سپرویژن میں آ جاتی ہے، وہ ان کو استعمال کیا گیا ماضی میں. اب تو ہمارا بڑا اچھا نظام ہے آرمی کا. دوسرا پھر اس کے بعد آ جائیں آپ منسٹری پہ. جب ڈیموکریسی ہوتی ہے تو منسٹری کے انڈر میں ہوتی ہے. کسی کو پکڑ لیا، اس نے واقعی اپنی جان پہ کھیل کے 2 شہید بھی ہو گئے، لے بھائی مجرم کو پکڑ لیا، اوپر سے فون آ گیا منسٹر کا. پھر اس میں سب سے بری بات پتہ کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں تفتیش ہے نا اس کا بہت ناقص نظام ہے. یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں اور باہوش آواز میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جو پولیس کا نظام ہے تفتیشی وہ بہت ناقص ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% جو کرمنل ہیں وہ سزا پا ہی نہیں پاتے، کیونکہ جو ان کی تفتیش ہوتی ہے وہ اتنی ناقص ہوتی ہے. جب 5 سال تک وہ کیس چلتا ہے تو وہ سارے جو اس میں مدعا ہوتے ہیں اور جو سارے اس میں گواہی دینے والے ہوتے ہیں وہ سب پیچھے ہوتے جاتے ہیں اور ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پولیس کی وردی کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں انسان کی بات نہیں ہو رہی، وردی کی. ہم اس کو کس سانچے میں ڈال رہے ہیں؟ یہ ریاست کو پولیس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں تعلیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر پولیس پہ کام ہوگا تو یقین کریں معاشرے میں بہت بہت بہتری آئے گی. کیونکہ اگر ایک کرمنل اچھا، ہم کہتے ہیں پولیس کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کرمنل تھانے چلا گیا اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دفعہ جیل چلا گیا پھر تو بالکل ہی، پھر وہ جو چور ہے وہ ڈکیٹ بن کے نکلتا ہے. وہ کیوں چور سے ڈکیٹ بن کے نکل رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ، تربیت، ان چیزوں کا بہت فقدان ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی
جس قسم کے ہم واقعات اکثریت سے ہم پولیس کے حوالے سے سنتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ پولیس کی وردی میں مسلمان ہیں، انسان ہیں؟ کیا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. کچھ جو پولیس ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے پاس تربیت نہیں ہے، گھر کی شاید تربیت نہیں ہوتی ہو، اچھے اسکول کی تعلیم نہ ملی ہو، اچھا ماحول نہ ملا ہو. تو اس چیز کو ٹیکل کرنا پڑے گا. بس میں یہ آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گی کہ پولیس کا تربیتی نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. سیکنڈلی فرسٹ، رشوت کے بغیر پولیس کی بھرتیاں ہونی چاہیے، اور بہت کچھ ان دو چیزوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. اور ان دو چیزوں میں بھی 10 سال لگیں گے. راج کام کرنا شروع ہوتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ، تو 10 سال ایٹ لیسٹ لگیں گے اس چیز کو ٹھیک ہونے میں. ناصر علی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے مفصل جوابات دیے. اس پروگرام کا مقصد ہماری پولیس، باوردی پولیس، جن کا ہم ہمیشہ سے احترام کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن ان میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ اس پورے نظام پر سوال یا نشان ہے. خواہ وہ پولیس کا اہلکار ہو یا پولیس آفیسر ہو یا تھانہ ہو یا تھانے میں بیٹھے ہوئے اہلکار یا آفیسر ہو، وہ تمام کے تمام قابل احترام ہیں اور ہماری زندگیوں کے، ہماری سلامتیوں کے، ہماری عزتوں کے ضامن ہیں. لیکن ان کالی بھیڑوں کا سراغ لگانا اور ان کو اپنی صفوں سے الگ کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ بھی پولیس کے اعلیٰ افسران کا افسران کی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا ہماری درخواست ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ پولیس کے اس نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے. کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اعلیٰ حکام اس کا فوراً نوٹس لے، اور نوٹس لینے کے ساتھ ہی ان تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آج کے اس پروگرام میں مجھے عامر صدیقی اور نازیہ علی صاحبوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.